شیخ محترم، ہم بات کرتے ہیں سب سے پہلے اپنے سوال کے حوالے سے. تو آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ درست ہونا کیوں ضروری ہے؟ یعنی کئی لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں یہ سمجھتے ہیں کہ فلٹر پلانٹ لگا دینا ہے، بولنا سروس چلا دینا، یا لوگوں کے لیے کھانا کھلانے کے لیے کوئی دسترخوان لگا دینا یہ کافی ہے، اور باقی مذہب انسانیت ہی ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں. تو اس بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا بارک اللہ فیک. اور کچھ سوالات سامنے رکھے جن کے جواب دینے کی سعادت انشاءاللہ حاصل ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے بارک اللہ فیک. اور اللہ ان جہود کو بابرکت بنائے اور ان کا نفع عام فرما دے. آمین. دیکھیں، عقیدہ عقدہ سے ہے اور عقدہ کا معنی گرہ، اور یہ گرہ اسی لیے ہے کہ عقیدہ انتہائی ٹھوس مضبوط، ایک مضبوط گرہ کی طرح ہونا چاہیے. جیسے عقدۃ النکاح ہے، نکاح کی گرہ. تو جو اسلامی عقائد ہیں مرکزی اعتبار سے وہ 6 امور ایمان ہیں: ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. سر فہرست ایمان باللہ ہے، اور ایمان باللہ میں سر فہرست عقیدہ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانا اور اس کو اکیلا جاننا اور ماننا. اور باقی جتنے بھی امور ایمان ہیں ان پر ایمان لانا، ان کو قبول کرنا بالکل شریعت کے مقاصد کے مطابق. صحیح. جو شریعت نے ہمیں علم دیا، خبر دی ان امور کے بارے میں، ان پر ہو بہو ایمان لایا جائے، اور یہ عقیدہ ہے. پھر عقیدہ ایک ایسی چیز ہے جو ہر عمل کے ساتھ بھی مقرون ہے، ہر عمل کے ساتھ متصل ہے. مثلا نماز ایک عمل ہے، نماز پڑھنا ایک عمل ہے، لیکن نماز کو فرض ماننا ایک عقیدہ ہے. صحیح. روزہ ایک عمل ہے، روزے کی فرضیت پر ایمان لانا عقیدہ ہے. اس طرح ہر عمل کے ساتھ عقیدہ شامل اور مقرون ہے. اور جو آپ کا سوال ہے کہ عقیدہ ضروری کیوں ہے، اس لیے کہ عمل کی جو صحت کی بنیاد ہے وہ عقیدہ ہے. صحیح ہے. جب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہو اس وقت تک عمل قبول نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، کہ جو شخص امور ایمان میں سے کسی امر کو نہیں مانتا یا کفر کرتا ہے یا ان کا انکار کرتا ہے، یہ عقیدے کا انکار ہے، تو اس کے تمام اعمال برباد ہیں. اللہ اکبر. کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں. تو عقیدہ تو ایک اساس ہے. باقی جو نیکیاں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کوئی کنواں کھدوا دیا یا کوئی رفاع عامہ کا کام کر دیا یا غریبوں کو کھانا کھلا دیا، یہ سارے امور خیر ہیں، مگر عند اللہ ان کی قبولیت عقیدے کی اساس پر. ورنہ حاتم طائی ایک سخی انسان تھا بہت بڑا، اور نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حاتم طائی کو اس کی سخاوت کا اجر ملے گا؟ فرمایا کہ نہیں، کیونکہ اس نے عقیدہ قبول نہیں کیا، وہ توحید پر ایمان نہیں لایا. تو ایمان بالتوحید اور عقیدے کی اصلاح یہ عمل کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. اگر آپ کے عقیدے میں دراڑ ہے، چاہے وہ ایک ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اس پر احادیث شاہد ہیں، تو وہ انسان بالکل برباد ہے اور کوئی اس کا عمل قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انبیاء سے مخاطب ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ. اللہ کہ آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے، اور آپ سے قبل ہر نبی کو بتا چکے ہیں کہ اے گروہ انبیاء، اگر تم نے شرک کر لیا تو تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا. اللہ اکبر. یہ خطاب انبیاء سے ہے. ہمیں سمجھانا مقصود ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ انبیاء شرک کا ارتکاب نہیں کر سکتے.
صحیح بات ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ میں نبی کی محبت سے مجبور نہیں ہوں، تو تم کیا میرے زیادہ لاڈلے ہو میرے نزدیک؟ اگر تم بھی شرک کرو گے تمہارے بھی سارے اعمال برباد کر دوں گا. اس لیے عقیدے کی صحت، عقیدے کی سلامتی بلکہ پختگی انتہائی ضروری ہے، کیونکہ سارے اعمال کی قبولیت جو ہے وہ عقیدے کی صحت کے ساتھ مشروط ہے. صحیح. یہاں اگر کوئی دراڑ آ جائے کوئی عمل قابل قبول نہیں. اگر عقیدہ صحیح سالم ہے تو اللہ تعالیٰ ہر عمل چھوٹا ہو بڑا ہو اس کو قبول بھی کرے گا اور بڑھا چڑھا کر اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا.